بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو یہ بات ہمارے پاس سے باہر ہے. قرآن کریم کے دو مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو لا تحصوها تو گن نہیں سکتے. اس کی اور لا تعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. وہ چاہتا تو کسی مخلوق میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا. اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اگر ہمیں وہ کسی دوسرے مذہب میں پیدا کر دیتا تو آج کوئی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا, کوئی گرجوں میں جا رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا, ہمیں امت اسلامیہ کا فرد بنایا. وہ امت اسلامیہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے. خیر امت کا لقب اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو امت اسلامیہ کے افراد کو دیا ہے, لیکن اس کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا ہے کنتم خیر امہ, وہی اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرما دیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تین کام, ایک یہ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, دوسرا یہ کہ برائی سے روکتے ہو, اور تیسرا یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تینوں کاموں میں سے کوئی مشکل کام نظر آتا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن کیا یہ تینوں کام سب لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. کہنے کو یہ کوئی مشکل کام نہیں, لیکن ہمارے یہاں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ مولویوں کی ٹھیکہ داری ہے. مولوی جانے اور ان کا کام جانے, جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ سب کو تمام مسلمانوں کو کہا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت کے لوگ. جب بہترین امت کے لوگ آپ سب ہیں تو یہ ڈیوٹی کیوں صرف مولویوں کی؟ یہ بھی تو آپ سب کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. کیا اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تاکہ ہم سب بہترین امت کا فرد کہلانے کے لائق بن سکیں. ایمان ہمارا اللہ کی ذات پر ہے. جو اچھا کام آپ کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. جس کام کو برا سمجھتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی اسے روکیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہاں سعودی عرب میں باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر ایک بہت بڑا ادارہ جو منسٹری لیول کا ادارہ ہے, حیات الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر, وہ کام کر رہا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بسیں, گاڑیاں اذان کے وقت چل نکلتی ہیں صلا صلا,
یہ ادارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت قرار دیا، ہمیں اللہ نے اس دین سے نوازا، دین اسلام سے، جو تمام ادیان سے اعلیٰ، کامل اور مکمل دین۔ سورہ مائدہ آیت 3 پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اور یہ شہادت کب نازل ہوئی؟ آج 10 سال پہلے، 50 سال پہلے نہیں، 1500 سال پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تمام مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کامل ترین ہمارا، امت تمام امتوں سے بہترین امت اسلامیہ، اور نبی ہمیں اللہ نے وہ دیا جس کے مقابلے کا کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں اس کو؟ یہ سارے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے شرف۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت ہی زیادہ نبی آئے۔ ایک روایت میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یہ عدد بھی موجود ہے، لیکن وہ روایت متکلم ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شمار انبیاء کرام آئے، لیکن ہمارے نبی کے مقابلہ کا کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرا سپارہ پہلی آیت، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے ہمارے لیے۔ لا نفرق بین، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو نبی رسول مانتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ، سب کے امام، سب کے سردار میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ بھی اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ جو اچھی چیز اس دنیا میں ہو سکتی ہے اللہ نے وہ ہمیں دے دی۔ نبی سب سے اچھا ہمارا، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ سردار نبی، دین سب سے اعلیٰ ہمارا، شریعت سب سے اعلیٰ ہماری۔ اور اگر دنوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، ہفتے کے دنوں میں سے، سال کے دنوں میں سے، اس پوری دنیا کی زندگی کے دنوں میں سے جس جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا ان تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کن کا ہے؟ ہمارا۔ صاف کہیں کہ جمعہ ہمارا، عیسائیوں کا اتوار، یہودیوں کا ہفتہ، اور ہمارا دن جمعہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اس جمعہ کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ پورا دن مسجد میں بیٹھو۔ یہودیوں کے لیے کیا حکم تھا؟ ہفتے کے دن آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اصحاب السبت کا واقعہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آ جاتا ہے۔ ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ وہ اس دن کی قدر نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن دیا اور ہم الحمدللہ اس کی قدر بھی کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نہیں؟ جمعہ کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں اللہ نے اتنا ہی کہا ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب جمعہ کی اذان ہو بھاگ کر مسجد کی طرف آ جائیے، لیکن دوڑ لگا کر نہیں۔ فَاسْعَوْا یعنی اب مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ کاروبار خرید و فروخت چھوڑ دو، اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ کتنی آسانی ہے کہ آؤ اور جاؤ۔ یہاں آدھے گھنٹے میں 45 منٹ میں جمعہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاکستان میں 2-2 ڈھائی گھنٹے مولوی روک لیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے اور کچھ ہمارے بھائی سستی کے مارے ہوئے آدھے گھنٹے کا جمعہ ہے، اس میں بھی جائیں گے جب جماعت ہونے کے قریب آ جائے گی، اور سوچ کیا رہے ہیں کہ ہمیں کون سی عربی کی سمجھ آئے گی، جائیں گے نماز پڑھیں گے آ جائیں گے۔ حالانکہ اس جمعے کے لیے پہلے آنا، مسجد میں پہنچنا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ غرض یہ کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں، خیر الکتاب کتاب اللہ، تمام کتابوں سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم، وہ ہماری خیر الہدی ہدی محمد، تمام راستوں سے، تمام شریعتوں سے بہترین شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت ہماری۔ جو اچھی چیز، جس بہترین چیز کے ساتھ لفظ خیر آیا، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہماری عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اگر ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر کریں تو ہم ہزاروں سالوں والے سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں آپ کے علم میں ہے کہ کتنی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تو خاص طور پر موجود ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کی۔ اب عمر ظاہر ہے کہ 950 سال سے زیادہ ہوگی۔ اور ہمارے یہاں آپ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، پڑوسیوں میں ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں، 60 70 یہ جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70۔ 60-70 تو آپ سب جانتے ہیں، یہاں یہ تو فائدہ ہے نا الحمدللہ۔ اب حدیث سمجھنا یہاں بہت آسان ہو گیا، قرآن کریم کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ ہمیں اتنے تلاتا اربع خمسہ ستہ تو بہت آسانی سے آتا ہے، 100 تک 1000 تک گن جاتے ہیں، زیادہ آگے پیچھے نہیں، تو مہینے کے مہینے تو پتہ نا۔ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور میں تھوڑے لوگ ہیں جس سے آگے جاتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں، کوئی کہیں کبھی ہوگا ایسا، خبروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں ملک میں ایک آدمی 110 سال کا ہو کے مرا۔ خبروں میں کیوں آیا؟ کبھی کبھار کسی کی عمر اتنی ہوتی ہے، ورنہ 60-70 معاملہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے کام، چھوٹے چھوٹے کام اتنے بتائے ہیں کہ اگر وہ کریں تو ان ہزاروں سالوں کی عمر والوں سے بھی ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ نے ایک رات بھیج دی ہے جو آنے والی ہے، قریب آ گیا نہیں معاملہ۔ آج سے ٹھیک 1 مہینہ کے بعد جو 10 دن آنے والے ہیں، ان 10 دنوں میں سے ایک رات آئے گی، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، اس کی قدر کتنی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام کیا ہے، وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ ابھی پچھلے دنوں گھبرائے ہوئے تھے، 15 شعبان کو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاف کر دینا، کوئی اونچی نیچی کہہ دی ہو، کوئی غریب کسیلی کہہ دی ہو تو معاف کر دینا۔ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کو رجسٹر میں سے نام کٹ جاتا ہے کہ آئندہ سال کے درمیان اس نے مر جانا ہے۔ جس نے آئندہ سال کے درمیان مرنا ہے، 15 شعبان کو اس کا نام رجسٹر سے کر جاتا ہے۔ یہ فیصلے، تقدیر کے فیصلے، مرنے اور جینے کے فیصلے، کس کے یہاں کون پیدا ہوگا اور کس کے گھر سے کون مر جائے گا، یہ فیصلے سالانہ ایک مرتبہ ضرور ہوتے ہیں۔ ایک تو اجل ہے اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی ہے، ایک سالانہ حکیمانہ فیصلہ۔ وہ فیصلہ
کس رات ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے شب برات، اور شب برات 15 تاریخ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمارے انداز بڑے عجیب و غریب ہیں۔ 15 شعبان کو حلوہ پکا کے کھائیں گے، پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حلوہ پکتا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ حلوہ پکتا ہے، گھروں کو صاف کرتے ہیں، بلکہ گھر کے سامنے گلی بھی تھوڑی سی صاف کر کے آ جاتے ہیں۔ سارا سال صاف کریں نہ کریں، اس دن صفائی ہو رہی، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، رات کو اچھے اچھے کھانے، من گھڑت اور جعلی خود ساختہ نمازیں اور اذکار، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور حلوہ سے پیسے کھا رہے ہیں۔ مولوی سے پوچھا گیا کہ مولوی صاحب یہ حلوہ 15 شعبان کو حلوے کی کیا مناسبت ہے؟ تو ان کے یہاں تیار جواب موجود ہے، نبی پاک کے دانت ٹوٹے تھے، آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا، آپ نے حلوہ کھایا، ہم کھاتے، تم وہابیوں کیوں جلتے ہو؟ اب اگر تو یہ بات ہوتی صحیح تو وہابیوں کے جلنے کی وجہ کوئی نہیں تھی واقعی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک واقعی ٹوٹے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ دان بار شہید ہوئے یا نہیں؟ کہاں شہید ہوئے؟ احد کے میدان میں، غزوہ احد، سن 2 ہجری میں۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ، جو رمضان کے بھی بعد جا کے آتا ہے۔ حلوہ کھانے کا شوق اتنا ہے 3 مہینے پہلے لے آئے اس دن کو، شوال میں جا کر وہ غزوہ احد کا دن آتا ہے، انہوں نے شعبان کی 15 تاریخ کو کہا کہ وہاں حلوہ پکایا گیا، کھلایا گیا۔ 15 شعبان کی رات وہ رات نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ آگے گزرنے سے پہلے آپ قرآن کریم کے حوالے سے طے کر دوں کہ وہ رات کون سی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ 183 پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے ہی اللہ رب العزت فرما دیا ایام معدودات، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، کوئی 6-8 مہینے روزہ نہیں رکھنے کے لیے کہا گیا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ وہ چند دن کتنے ہیں؟ رمضان کتنا ہوگا؟ کوئی بڑا زیادہ ہو جائے گا تو 30 دن کا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا انتظام دیکھیں ہمارے لیے، ہمارے رمضان کے یا 29 یا 30، نہ 29 سے کم نہ 30 سے زیادہ، کوئی بھی اسلامی مہینہ یا 29 یا 30۔ انگریزی مہینے کوئی 31 کا، کوئی 30 کا، کوئی 28 کا، 3 سال 28 کا اور چوتھے سال 29 کا لیپ ایئر ہے۔ یہ لیپ ایئر اس لیے اس میں ایک دن بڑھا دیتے ہیں۔ فروری جب لیپ کا آئے 28 میں ایک بڑھائے۔ یہ پرائمری کلاسوں میں ہمیں پاکستان میں یاد کروایا گیا تھا کہ ہر یہ مہینہ جو فروری کا ہے 3 سال تو چلتا رہتا ہے، چوتھے سال جو لیپ ایئر کہلاتا ہے اس وقت پر 28 میں ایک بڑھا دیتے ہیں، 29 ہوتا ہے۔ 28، 29، 30، 31۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب میں ایک جنتری چلتی ہے، پنجابی تاریخ، ساون بھادوں، یاد ہے نہیں یا نہیں؟ ساون بھادوں، یہ جنتری کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ 32 دن کا بھی ہوتا ہے۔ بات گئی 32 تک، لیکن ہمارے اسلامی مہینہ 29 یا 30، اور 29 سے کم نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کسی موقع پر کسی وجہ سے ایک مہینہ 29 سے 28 ہو جائے تو لازمی ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، یا شروع میں یا آخر۔ یہاں آپ کے علم میں ہوگا جو لوگ پرانے رہنے والے ہیں، آج سے 25 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ شاید 25-30 سال پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شروع میں ایک روزہ کھایا گیا اور آخری دن جب لوگ گھروں سے سحری کھا کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے فجر کی، تو پتہ چلا کہ آج تو عید ہے، چاند دیکھا گیا ہے۔
اب 28 تاریخ یہ 29واں روزہ تھا، کہا نہیں روزہ توڑو ختم کرو، آج تو عید ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، مفتی اعظم سعودی عرب، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ صادر کیا کہ رمضان کا مہینہ یا کوئی بھی عربی مہینہ 28 کا ہو ہی نہیں سکتا۔ چاند رات واقع نظر آ گیا ہے، اس کا معنی یہ کہ پہلے شروع میں بادل کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے ایک کمی ہو گئی ہے، لہذا سارے لوگوں پر پورے خلیج نے ایک روزہ الگ سے رکھا تھا۔ ایام معدودات، گنتی کے دن، اور یہ دیکھو اب کتنی جلدی، کل سوچ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا، اور جس طرح یہ پچھلا عرصہ بھاگ کے نکل گیا ہے، اسی طرح رمضان بھی ایسے ہی عمریں گزر رہی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کوئی بات کرے نا یہ 25-30 سال، تو یقین جانے کہ ایسے لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ یہ میں نے وہ روزہ جو ہے باقاعدہ، مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، مسجد میں گئے، واپس نکل کے آئے تو کہا کہ نہیں جی آج روزہ نہیں ہے بلکہ عید ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں موقع مہیا کیا، جو موقع آ رہا ہے، پورے دل کی خوشی کے ساتھ عہد کریں کہ ہم اس رمضان کو پورے آداب کے ساتھ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور تراویح پڑھیں گے۔ ہمارے بھائیوں میں سے کچھ بھائی انشاءاللہ روزہ تو رکھیں گے، لیکن آج سے ہی تھوڑا دل میں ایسے ہو رہا ہے گرمی بڑی ہے، ان کو کچھ بھی کرنا پڑے پرواہ نہیں کرنی، لیکن روزے کے نام سے تھوڑا تھوڑا گھبرا رہے ہیں۔ کیا گھبرانا چاہیے؟ سال کے بعد ایک مہینہ، سال کے بعد 29 یا 30 اور زیادہ تر 29 رمضان، آپ پچھلے 20-30 سالوں سے گن کے دیکھ لیں، آپ کو زیادہ مہینے رمضان کے 29 کے ہی ملیں گے۔ سال کے بعد چند دن آتے ہیں اور آدمی گھبراتا رہے، رمضان آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے یہ مبارک اور بہترین موقع ہے کہ ہم بہت ساری اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں ایک یہ پروگرام باقاعدہ، آج ہی مثلا اللہ نے موقع دیا ہے، مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم نے رمضان سے خاص ایک فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ فائدہ کون سا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ قرآن کریم آیت 183، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ تمہارے لیے مصیبت بن گئی ہے، یہ ہر امت پر، پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض رہا، تم پہ بھی فرض کر دیا، کوئی انہوں کا کام نہیں۔ لعلکم، 2 لفظ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان روزوں کا فائدہ کیا ہوگا، روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے ہمارا ٹارگٹ، یہ ہے رمضان آنے پر ہم نے جو حاصل کرنا ہے بِإِذْنِ اللہ، کہیں یا نہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی ممکن ہو سکے گا، جدوجہد کریں گے کہ ہم متقی بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھیں تو متقی بن بھی سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو خاص طور پر جو لعلکم تتقون ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے کمرے میں کہیں بے شک تھوڑا موٹا لکھ کے لگا لیں کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، اور پرہیزگاری حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا، کچھ چیزیں، اور وہ ہمارے لیے آسانی بھی ہے۔ سگریٹ پینے والے بھائی جو ہیں، اگر سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہے۔ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا اس مرتبہ روزہ آئے گا، 14 گھنٹے جو آدمی مسلسل چھوڑ کے بیٹھا ہے، ابھی ان دنوں میں صورتحال کیا ہے، اندر جماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ پہلی صف، تیسری، 10ویں، 5ویں، جتنے یا اب ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پہلی صف میں تو آ گئے،
لیکن سلام پھرتے آگے کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہت ضروری کام ہوگا، مسجد کے باہر نکل کے سگریٹ پی رہا ہے، یہ ضروری کام نکلا ہے۔ یعنی اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ نماز کے بعد بیٹھ کے وہاں سنتیں پڑھ لیں، تھوڑا ذکر اذکار، اٹھے سلام پھیرا، 2 رکعتیں کہیں بھی پڑھی اور پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، لوگوں کے آگے سے جیسے بھی نکلا نکل گیا، باہر جا کے کام یہ نکلا کہ مجھے سگریٹ پینا تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسجد کی پہلی صفوں میں شاید کوئی ہنگامہ ہو گیا کہ یہ جان چھڑا کے باہر بھاگا ہے۔ بہترین موقع آ رہا ہے کہ 12 گھنٹے مسلسل، 14 گھنٹے مسلسل آپ سگریٹ نہ پیے بغیر جب بچ جائیں گے، نیت کریں کہ اس رمضان میں ہم یہ چھوڑ ہی لیں گے۔ کون کون پروگرام بناتا ہے ہمارے ساتھ؟ اتنے بڑے مجمع میں سے ایک ہاتھ ایسے ہو کے نیچے ہو گیا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کون کون لوگ ہیں جو آج عہد کرتے ہیں اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، تمباکو والے ہاتھ نیچے رکھیں، تمباکو والے اٹھائے نہیں، جو سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، جو کچھ نوشی ہے، کوئی پان میں کھاتا ہے، کوئی نسوار کے طور پر کھاتا ہے، عہد کریں کہ آج کے بعد ہم یہ چھوڑ دیں، نہیں تو کم از کم رمضان کے شروع ہوتے ہی اس کا معاملہ ختم۔ متقی بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلنی ہوں گی، لمبا کام کوئی نہیں۔ عہد کرتے ہیں جو پیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب رہا مسئلہ، ایک عادت ہمیں اور چھوڑنی ہوگی رمضان المبارک کی آمد پر، اور وہ عادت ہمیں بعض دفعہ ایسا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کا ہمیں بظاہر دنیا داری مادی کسی طرح کا کوئی فائدہ ملتا نظر نہیں آتا، لیکن ہم وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ عادت ہے جھوٹ بولنے کی، ہے یا نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، 2-4 دوست بیٹھے ایسے گپیں مار رہا ہے، لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے، محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ہلاکت ہے اس کے۔ اور اگر کوئی واقعی جھوٹ بولتا ہے، نیت کر کے بولتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد بھی ہے جھوٹ بولنے سے، تو وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ من الکاذبین، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے یہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا گیا، اس کے پلے کیا رہ گئے؟ کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے۔ اور پھر جھوٹ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جاب جھوٹ کی مذمت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ جھوٹ کی مذمت فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کو منافق قرار دیا۔ حدیث سنی ہے یا نہیں؟ شیخ عبد الماجد صاحب بار بار سنتے ہوں گے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ ثلاث، ہم تلاتا کہہ لیتے ہیں، یہاں ذرا تھوڑا سا عربی رنگ میں رکھ لیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 چیزیں پائی گئیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں 4 میں سے 1 پائی گئی وہ اسی کے بقدر منافق ہے۔ 4 میں سے اگر 1 پائی جائے تو کتنا منافق ہوگا؟ 4 میں سے 1 پائی جائے تو 25% منافق ہے۔ چلیں یہ ایک پاوا یا 1 پائیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شیر میں 4 پائیے ہوتے ہیں، 1 پائیا منافق یا 25% منافق، 1/4 منافق، اور جس میں 2 پائی جائیں 50%، وہ آدھا کلو منافق ہو گیا۔ اگر کل ایمان منافق 1 کلو ہے، آدھا کلو، جس میں 3 پائی جائیں 75% منافق، اور ہمارا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر 4 چیزیں پائی گئیں تو خالص، اور خالص کو انگلش والے کیا کہتے ہیں؟ پیور منافق۔
اور وہ 4 چیزیں جو پیور منافق بنا دیتی ہیں آدمی کو، ان میں سے فرمایا اذا حدث کذب. پہلی بات یہ، ان 4 میں سے پہلی بیماری یہ کہ جب بولے جھوٹ. آپ اندازہ کریں کہ جھوٹے آدمی کو 1 پائیا منافق قرار دیا گیا، 25%. اذا حدث کذب وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. دوسری بیماری یہ ہے کہ اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر جائے. آپ نے امانت دی اور سمجھا کہ آدمی اچھا ہے، یہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس نے ڈکار ماری اور کہا جاؤ لے کے دکھاؤ مجھے. اور یہاں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، ملتے ہیں. میرا تعلق چونکہ کورٹ سے ہے، شرعی کورٹ سے. شیخ سول کورٹ کہہ رہے تھے سعودی عرب میں سول کورٹ ہے ہی کوئی نہیں. یہاں صرف شرعی کورٹ ہیں، کرائم کورٹ کے نام سے اور المحکمہ العامہ سپریم کورٹ کے نام سے یا ہائی کورٹ کے نام سے. سول کورٹ ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں جس میں انگریز کا کام چلتا ہے. شرعی کورٹ سے تعلق ہونے کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ ایسا کیس کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے. پیسے دیے تھے ہضم کر گیا، امانت رکھی تھی ہضم کر دیا، قرضہ دیا تھا ڈکار مار دی. فرمایا اگر امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر دے، یعنی امانت کو ہضم کر جائے. اور تیسری بیماری وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس وقت وہ جھوٹ بولنے پہ ہوتا ہے. جب کبھی اس وقت گالی گلوچ پہ ہوتا ہے. جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کا، جب بات کرے جھوٹ، امانت دی جائے اس میں خیانت کرے اور گالی گلوچ پہ اترے. جیسے ہی بات کبھی کسی میں آپس میں ناراضگی آپس میں ہو سکتی ہے، لیکن ناراضگی شروع ہوئی اور تیری ماں کی بہن کی شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اتنے زور سے مذمت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی کو نفاق میں داخل کر دیتی ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس سے بھی جان چھڑا لیں. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ آج 2-4 عہد معاہدے مل کے کر لیتے ہیں، رمضان میں انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا. اگر ہم نے رمضان کے مہینہ میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا تو بتائیے کب چھوڑیں گے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جو آدمی من کاذبا، جو آدمی جھوٹ بولے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ چلنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں. شہری کے وقت کھانا کھایا، گھر والوں کو معلوم ہے کہ صاحب اگر روزے سے ہے، باہر نکلا سارا دن جھوٹ بکتا رہا، روزہ رکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ شام تک اس نے کھانا نہیں کھایا، بھوکا رہا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا رہے، یہ بلا وجہ بھوکا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا. آپ اندازہ کریں کہ 14 گھنٹے کی بھوک، 14 گھنٹے کی پیاس، اتنا گرمی کا موسم اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو، نتیجہ کس کا؟ جھوٹ بول رہے. اور پھر ایک بڑی عجیب بات ہے ہمارے برادران میں، بھائیوں میں، کہ وہ چیزیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کر رکھی ہیں، سارے سال کے 11 مہینوں میں حتیٰ کہ رمضان کی راتوں میں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت. کھانا پینا یہ بوتل ہے، گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، حبس، آدمی مزدور ہے، محنت ہے، کارخانہ دار ہے، ورکشاپ میں کام کرتا ہے، اس کو پانی دیکھ کے پینے کو جی چاہتا ہے یا نہیں؟ چاہے روزہ رکھا ہوا ہے. یہی تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کا پانی پینے کو جی بھی چاہ رہا ہے لیکن پیتا نہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان والقرآن یشفعان عند اللہ یوم القیامہ. رمضان کا روزہ اور قرآن کریم
قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. قرآن کہے گا یا اللہ منعتہ من النوم، میں نے اس کو راتوں کو سونے سے منع کیا. یہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے اور پینے سے منع کیا، اس کو بھوک تھی، اس کو پیاس تھی، لیکن یہ ناپانی کو ہاتھ لگا دیتا. شربت، عصیر، آج کل تو ہماری فریجیں بھری رہتی ہیں گرمی کے موسم میں. چلتا ہوا کمرے میں آ گیا، فریج کھولی، اندر عصیر بھی موجود ہے، رنگا رنگ، دودھ بھی ہے، لسی بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن پانی کیوں نہیں پی رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. اس عبادت کی سب سے بہترین ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خلوص للہ کا مظہر. خلوص اس عبادت. آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جائیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، 150,000 لوگ دیکھیں گے. آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اور کوئی جانے یا نہ جانے، ایک گھر کے لوگوں کو تو کم از کم پتہ چل جائے گا نا کہ آپ زکوٰۃ دے کے گئے. اور اگر حج کرتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگوں کے اندر حج کیا جاتا ہے. روزے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے کوئی نہیں دیکھ رہا. کمرے میں اکیلا ہے، سوائے اللہ کے اب کوئی نہیں دیکھ رہا. اب ایسے میں شیطان بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ پی لو، اب کس کا ڈر ہے؟ شیطان تو چونکہ چاہ رہا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹے گا، تو گرمی کم بھی ہے تب بھی زیادہ بنا کے دکھائے گا. پیو، کون دیکھ رہا ہے؟ پی لو، کس کا ڈر ہے؟ تو انسان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا ڈر ہے جس کا پینے کے راستے میں گھر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شار رگ سے بھی زیادہ قریب. پانی تو یہیں سے جائے گا. شیطان اپنی کوشش کر رہا ہے کہ پی لو، اور ایمان اپنی جگہ قائم ہے کہ نہیں، مجھے اس کا ڈر ہے جس کا میرے پینے کے راستے میں گھر ہے. وہ تو میری شارگ سے بھی قریب ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ روزے ہی کی خاص ہے. اب یہ حلال تھا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں حلال ہے. خواتین گھروں میں، بیچلر لوگ کا چلو مسئلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ کرتے ہیں. خواتین گھروں میں عصر کے وقت شروع ہو جاتی ہیں، پکوڑے، سموسے، یہ وہ، کتنا کچھ بنتا ہے افطاری کے لیے، لیکن وہ بیچاری اپنی زبان پہ بھی نہیں رکھ رہی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. نہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ کھولتے ہی اندر سے اتنی مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں کیونکہ افطاری تیار ہو رہی ہے. جس نے تیار کیا ہے، جو تیار کر رہی ہے، وہ چکھنے تک کا نام نہیں لے رہی کیونکہ اسے اللہ کا ڈر. گویا کہ اللہ رب العزت بندے کو ایک ایسا موقع دے رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ میری ذات پر ایمان رکھتا بھی ہے یا نہیں، کہیں اس کا ایمان ڈول تو نہیں جاتا. اللہ کی ذات پر اگر غیر متزلزل ایمان، مضبوط ٹھوس ایمان نہ ہو، روزہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے پانی چھوڑ دیا اگرچہ حلال تھا، کسی قسم کا جوس نہیں پی رہے اگرچہ وہ حلال تھے، اور جھوٹ ہمیشہ حرام ہے اور اسے آپ نہیں چھوڑ رہے. ہے نا جی بات؟ جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہے، لیکن وہ آپ نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے روزے کے جو آداب ہیں، روزے کی جو اصل قدر ہے وہ نہیں. رمضان المبارک میں ہم نے یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ اگر 14 گھنٹے جھوٹ بولے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو اگلے 12-14 گھنٹے بھی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اگر 14 گھنٹے جب لوگوں کے اندر بھی ہم موجود ہیں اور بچتے ہیں، روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، رات میں کتنا کچھ سو کے گزر جائے گا. تھوڑا سا آپ اپنے پر کنٹرول کریں گے. 24 گھنٹے گزر گئے جھوٹ بولے بغیر. 30 دن اگر مسلسل یہ کام کر لیں تو آدمی کی ٹریننگ نہیں ہو جاتی، آرام سے ٹریننگ ہو جائے گی. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، ایک کورس ہے. ہمارے پاک و ہند میں ایک کورس کروایا جاتا ہے ٹیچروں کو،
اسکولوں کے ٹیچر، خاص طور پر دیہات میں ٹیچر، اسکول لگا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بولا جاؤ جا کے گھر سے لسی لے کے آؤ. محلے میں ہے اسکول، ایک کو بگا دیا جاؤ جا کے گھر سے لسی لے کے آؤ، دوسرے کو کہا جاؤ حکا لے کے آؤ، تیسری کو. اور خود کئی ایسے ہیں کہ وہ ایسے کوئی کام کرے نہ کرے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں. 2-4 سال میں ایک مرتبہ ایک کورس کروایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ریفریشر کورس. ریفریشر تو معروف لفظ ہے نا. مدرس میں، ٹیچر میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ذرا ماند پڑ جاتی ہیں، مر تو نہیں جاتی لیکن ماند پڑ گئی، ٹھنڈی پڑ گئی. اس کو تازہ کرنے کے لیے یاد دہانی کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. ایک کورس کروایا جاتا ہے جو کہ اتنا لمبا نہیں ہوتا، 2 مہینے 1.5 مہینہ اتنا ہی عموماً کورس ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ وہ ریفریشر کورس رکھا ہے. 11 مہینوں میں جو کمی بیشی ہو گئی اس 12ویں مہینے میں وہ نکال. 11 مہینے کے دوران کبھی جھوٹ نکل گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اب پہ ٹریننگ کا موقع آ گیا. اور صرف یہی نہیں، ہماری مجلس سے پہلے تو زیادہ تر لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ عورتیں بڑی چغلیاں کرتی ہیں، جہاں 2 عورتیں بیٹھتی چغلیاں. اب میرا خیال ہے کہ ہماری باری بھی آ چکی ہے. مرد بیٹھے جہاں 2 مرد سر جوڑ کے بیٹھے وہاں بھی چغلیاں شروع ہو جائیں. جیسے ہی 2 آدمی بیٹھ گئے، تیسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کو کچھ کرے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ایسا ہے. غیبتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ روزہ رکھا ہوا اور آدمی غیبت کر رہا. اور غیبت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والے کے گناہ کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ گار قرار دیا. کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اپنا بھائی ہو اور مردہ ہو اس کا کاٹ کے گوشت کھائے؟ قرآن کریم کھول کے دیکھیں سورۃ الحجرات. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. پہلے فرمایا لا يغتب بعضكم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، چغلیاں نہ کرو. اور آگے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ تمہارا مردہ بھائی ہے اس کا گوشت کھاؤ، تم اس بات سے نفرت کرو گے. فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی برا گناہ ہے غیبت کرنا، چغلیاں کرنا. اور یہ بات آج نہیں، جب بھی کسی نے چغلی کی، غیبت کی، اس کے لیے یہی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عہد مبارک کا ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں. کبھی کبھی بعض یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اتنا مقدس معاشرہ، اس معاشرے کے بارے میں یہ کہیں کہ وہاں اتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے تھے. تعجب ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ وہ لوگ بھی گناہ کرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ بڑا مقدس اور بڑا پارسا زمانہ تھا، لیکن گناہ گار کبھی نہ کبھی وہاں بھی گناہ کرتے تھے تو وہ بھی انسانی ہیں. اور انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی انسان کے لیے ایسی انہونی بات نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زنا کا واقعہ پیش آیا، معلوم ہے یا نہیں؟ واقعہ تو میں ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. زنا کا واقعہ پیش آیا، اعتراف ہوا، سنگسار کیا گیا. ایک مرد کو سنگسار کیا گیا، ایک عورت کو سنگسار کیا گیا. یہ 2 کا واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے، ان کے نام بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک حضرت ماعز بن مالک اسلمی اور خاتون جو ان کا نام غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے کس طرح سزا قبول کی، کس طرح وہ پریشان ہوئے گناہ کر کے. ان لوگوں کی کیسے اللہ نے توبہ قبول کی، یقین جانے کے ایمان فروز واقعہ ہے. مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں. گناہ ہو گیا اور ہمارے یہاں بھی گناہ ہو رہے ہیں، دھڑلے سے ہو رہے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پرواہ بھی کوئی نہیں ہے. صحابی سے گناہ ہو گیا اور وہ پریشان ہے. طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے.
مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا کر بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو نے بوسہ لیا ہو؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا۔ ہو سکتا ہے تو بغل گیر ہوا ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 مختلف طریقے سے جو صحیح انویسٹیگیشن تحقیقات ہوتی ہیں، تحقیقات مکمل کر لی۔ جب تحقیقات مکمل ہو گئی تو کہا کہ اس کو رجم کر دو۔ شادی شدہ تھا، اس کو رجم کر دو۔ ایسے ہی خاتون کا واقعہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے کہ وہ بے چین ہو گئی اور بار بار کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے تحقیق کی، کہا یا رسول اللہ میں اس گناہ کو جانتی ہوں اور میں اس گناہ کے نتیجے میں اب پریگننٹ بھی ہوں، حاملہ بھی ہوں۔ فرمایا جا پہلے جا کے بچے کو جنم دے۔ بچے کو جنم دیا، اٹھا کے لے آیا، یا رسول اللہ بچے کو میں نے جنم دے دیا، مجھے پاک کر دیجیے، یعنی مجھے سزا دیجیے، مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے، دنیا میں ہی سزا دے کے مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا جا جا کے بچے کو دودھ پلا، جب یہ کھانا کھانے لگے گا تو پھر لے کے آنا۔ اس مقدس معاشرے میں گناہ ہو گیا لیکن اب چین نہیں آ رہا۔ خاتون نے دودھ پلانا شروع کیا اور ساتھ ہی بچے کو تیزی کے ساتھ کھلانے کی عادت ڈالی، ہاتھ میں ٹکڑا پکڑایا اور کہا کہ دیکھیے یا رسول اللہ بچہ کھانا بھی اب کھانے لگا ہے۔ فرمایا کہ اس کو رجم کر دو۔ ان 2 آدمیوں کو، ایک عورت ایک مرد کو رجم کیا گیا۔ معاشرہ بڑا مقدس ہے لیکن شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے، وہاں بھی کام کر گیا۔ سزا ہوئی، پتھر کے مارنے کے نتیجہ میں ایک پتھر لڑکا، زور سے لگ کر گیا، اس کو خون لگا، وہ لڑکنے کے نتیجہ میں چھینٹا اڑا اور چھینٹا جا کے ایک صحابی کو بنا۔ اس نے نفرت کا اظہار کیا۔ اس کے نفرت کے اظہار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ کے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ گناہ ہو گیا لیکن اتنے پاک باز لوگ تھے کہ سکون نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ اس نے توبہ کا وہ انداز اختیار کیا ہے کہ پورے مدینہ کو اس کی توبہ جو ہے وہ بخشش کے لیے کافی۔ دوسرے واقعہ میں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ سزا دی گئی اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک جماعت روانہ ہوئی۔ راستے میں 2 صحابی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، اگر پردہ رہنے دیتا تو کیا تھا، دیکھو آج کیسی کتے کی موت مارا گیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ خاموش رہے، پتہ چل گیا یہ 2 آدمی ہیں۔ آگے جاتے ہوئے راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، گدھا مرا ہوا ہے، اس کو مرے ہوئے تھوڑا وقت گزر گیا ہے، وہ پھول گیا۔ میت آپ نے گدھے جیسے مردار دیکھے یا کوئی بھی جانور ہے، مرا ہوا پڑا ہوا ہو، پھول گیا اور اس کی ٹانگیں ایسے چاروں اوپر ہو گئی، پھول جانے کے نتیجے میں ٹانگیں اوپر ہو گئی۔ وہاں آپ پہنچے، فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ حدیث میں واقعہ نام بھی موجود ہیں، نام سے ہمیں کیا غرض ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ لایا گیا، دوسرے کو بھی لاؤ، لایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ گدھا جو پڑا ہوا ہے مردار، اس کا گوشت کھاؤ۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، اس کو کون کھائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کی، وہ بھائی جو اتنی بڑی توبہ کر کے فوت ہوا، جسے سنسار کیا گیا دنیا میں تاکہ آخرت کی سزاؤں سے وہ بچ جائے، تم نے اس کے بارے میں جو کچھ کیا ہے وہ اس سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اس مردار پھولے ہوئے گدھے کا گوشت کھانے سے بھی بدترین گناہ ہے جس کا تم نے ارتکاب کیا۔ ہر رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا ہو اور آدمی غیبتیں بھی کرتا جائے، اس کی پگڑی اچھال، اس کی باتیں کر، کیا یہ روزہ ہوگا؟
ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ روزہ بس صبح سحری سے لے کے شام تک کچھ کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں روزہ ہو جائے گا. روزہ میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا. روزے کے آداب ہیں. روزہ ہے آنکھ کا روزہ. ہمارا تو صرف پیٹ کا ہو گیا نا کہ صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں, بس سگریٹ بھی نہیں پیا. ہم نے سگریٹ پینے والے تو بڑی بہادری کرتے ہیں نا کہ ہم نے تو 14 گھنٹے سگریٹ بھی نہیں پیا. جو آدمی 10-15 منٹ نہیں نکالتا اس کے لیے تو بڑا کام ہے. صرف پیٹ کا روزہ نہیں, ہم سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم لوگ روزہ رکھو. تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا, تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ متقی بن جاؤ. اور اس کے لیے یہ آداب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں, ان آداب کو سامنے رکھ کر اگر آپ روزہ مکمل کریں گے انشاءاللہ 30 دن میں متقی بن جائیں گے. آنکھ کا روزہ رکھے. عام حالت میں بھی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے یا نہیں؟ چلتے پھرتے کئی نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کام نہیں بازار میں, اور یہاں کے بازاروں میں تو الحمدللہ کافی خیر ہے کہ بازار جائیں گے بھی تو کوئی اتفاقیہ کوئی عورت ننگے منہ نظر آ جائے ورنہ نہیں ہوتی. لیکن اپنے پاکستان لے لے, انڈیا لے لے, یہ خلیج کے ملک ہیں سارے, ایک سعودی عرب کو یہ برکت حاصل ہے, باقی سارے ملکوں میں اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے. آپ گئے ہوں گے کئی جگہوں پر. گھر سے بازار نکلا نوجوان اور کوئی کام نہیں. کیوں بھائی؟ ایسے بس گئے تھے اور کچھ بے کلف قسم کے لوگ ذرا آنکھیں سینکنے گئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ کس بزنس پہ یہ گھر سے نکلا ہے, شیطان نے اس کو کیوں گھر سے نکال دیا. ذرا آنکھیں سینکنے گئے تھے, یعنی ننگی نیمریاں عورتیں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں, ان کو دیکھنے گئے تھے, جبکہ سراسر یہ فعل حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اے میرے نبی ایمان والوں سے کہہ دو وہ کیا کریں, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. مردوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, دونوں کے لیے برابر. مردوں کو بھی نگاہیں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے, عورتوں کو بھی جھکا کے. عورتوں کو ایک اضافی حکم ہے کہ وہ اپنا پردہ بھی کریں. مردوں کا بھی پردہ تو ہو گیا کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد بھی ہیں, برادر امزاد بھی ہیں, داماد بھی ہیں, چوتھے خلیفہ بھی ہیں, اور بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. فرمایا علی ایک نظر تیرے لیے حلال ہے اور دوسری حرام. یعنی پہلی نظر اچانک آپ نے کہیں ایسے چہرہ اٹھایا, نگاہ اٹھائی, سامنے ایک بے پردہ عورت ہے, نگاہ جھکا لی. پہلی معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں. اور کچھ نوجوان کہتے ہیں جی دوسری کا موقع آئے گا تو تب حرام ہوگی. دوسری کا موقع, دوسری حرام ہے تو موقع آئے گا تو پہلی ہی ایسے ٹکا دی کہ جیسے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے والی. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے. جو کام غیر رمضان میں بھی حرام ہے وہ رمضان میں حلال ہو سکتا ہے. اور دن کو روزہ رکھا ہوا ہو, آدمی ٹیلی ویژن لگا لے. اب تو ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں ہیں, اس میں دنیا بھر کا مٹیریل موجود ہے یا نہیں. یہ خیر بھی اس میں ہے, اور یہی نہیں مراد جتنے بھی ہیں یہ جس کے پاس بھی یہ ہے, اس میں خیر بھی بہت. آپ آج کے دور میں خاص طور پر اس کو اگر خیر کے لیے استعمال کریں, یقین جانے اس میں بڑی خیر ہے. قرآن کریم اس میں ہے یا نہیں؟ اب یہ اٹھانے کی بجائے یہ جیب میں کتنی آسانی ہو گئی. اور پہلے اگر کوئی اپنے ساتھ, بعض دفعہ مناظروں میں آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ کتابیں لاد کے لے کے آتے تھے, آج مناظرہ ہے, یہ ڈھیر لگایا ہوا ہے, 2-3 ہیلپر ہیں. کتنی کوئی کتابیں کہیں اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. ایک گاڑی
اور اس موبائل میں ایک گاڑی نہیں، دو گاڑیاں نہیں، دنیا بھر کی کتابیں اس کے اندر آپ کے پاس، جب چاہیں کھولیں، جو سی کتاب کا نام لکھیں وہ نکل آتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اب اس میں یہ فائدہ، اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے اس میں کہ وہ جب چاہیں آپ کھولیں، جب چاہیں آپ اس ذخیرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ساتھ ہی اتنا شر بھی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ یقین مانیں گے کہ کبھی کبھی بعض دفعہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایک کلپ جو ہے اس کا لنک بھیج دیا، تقریر ہے ویب سائٹ، اس میں کسی کے ویب سائٹ پر، اس نے اس کا لنک بھیج دیا کہ یہ تقریر ذرا دیکھیں۔ اب وہ لنک جو ہے وہ چند انگریزی کے حروف ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں سارے۔ لنک کو آپ نے کلک کیا، لنک کھلا تو ایک تو لنک اوپر آ گیا اسکرین پر، آدھی اسکرین لنک نے لے لی اور نیچے ایک پٹی آنا شروع ہو جاتی ہے دائیں طرف، اس میں اس سے ریلیٹڈ کچھ دوسرے جو درس ہیں یا دوسری جو باتیں ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور یقین جانے کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ اوپر مولوی اور نیچے ننگی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا واقعہ یقیناً جو لوگ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے استعمال میں اگر اللہ رب العزت کا ڈر نہ ہو یہ بہت خطرناک چیز بھی ہے۔ آدمی کو بہکا لے جانے کے لیے یہ پرزہ بہت خطرناک ہے، لیکن اگر اللہ کی ذات آپ کے دل پہ قبضہ ہے کہ ہم نے اس سے صرف فائدہ اٹھانا ہے، ٹیلی فون سنیں گے، قرآن سنیں گے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، دنیا کی ہر زبان میں حدیث کے ترجمے اس میں موجود ہیں۔ یہ بہت ہی مفید لیکن ساتھ ہی بہت ہی بری دونوں کام ہے، جس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار۔ خیر میں لگا لیں تو خیر بہت ہے، شر میں لگا لیں تو اس سے بھی زیادہ بہت ہے۔ عورت کو دیکھنا روزے کی حالت میں حرام، غیر روزے کی حالت میں حرام۔ دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، ٹیلی ویژن چلایا، ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، روزہ خراب کرنے والی بات۔ اور کچھ لوگ تو ہماری اتنے رسیا ہوتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ کے یا ڈراموں کے، فلموں کے، کہ ڈرامہ لگایا، مزدوری کر کے آئے ہیں، سارے دن مزدوری کی، محنت کی، کام کیا، شام کو آئے، نہائے دھوئے، کھایا پیا، ٹیک لگائی، سامنے ٹیلی ویژن لگا لیا اور تب تک جاگتے رہے جب تک کہ آنکھیں خود بخود بند نہیں ہوگی۔ اور یقین جانے کہ میں نے یہ منظر ایک مرتبہ خود دیکھا۔ بیچلر کے ڈیروں میں کوئی تالے والے کا اتنا نہیں سسٹم ہوتا، باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے، کمرے کا بھی کھلا ہے۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، تھوڑا سا لیٹ نائٹ، اتنا زیادہ بھی نہیں، گئے دروازہ دیکھا کھلا ہوا ہے، اندر دیکھا اندر والا بھی کھلا ہوا ہے، اندر جا کے دیکھا آدمی سویا ہوا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ یعنی ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جب تک بے ہوش ہو کے خود کو سو نہ جائیں، ٹیلی ویژن بند کرنے کی پھر ہوش نہیں آتا۔ روزے کی حالت میں آپ نے اپنی آنکھ پر کنٹرول کرنا، دن کے وقت بالخصوص جب کہ روزہ ہے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک آنکھ پہ کنٹرول کریں۔ کسی غلط چیز پہ آپ کی آنکھ نہیں پڑنی چاہیے، وہ گلی بازار میں ہو یا آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے۔ کان کا روزہ رکھنا ہے، نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہا تھا، وہی کر رہا تھا، وہ کر، یہ مزے لے کے چوستا چلا جا رہا ہے۔ وہ غیبت کر رہا ہے، یہ چوسے چلا جا رہا ہے، وہ غیبت چھوڑنے لگتا ہے، پھر تھوڑی سی انگلی لگا دیتا ہے دوبارہ، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں گناہ میں برابر ہے، غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں ایک جیسے۔ کانوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی آدمی اس پٹری پہ چڑھنے لگتا ہے، اس کو کہیں رک جاؤ، روزہ ہے، دن ہے، روزہ ہے، دن کو بھی، اور پھر کیا رات کو یہ حلال ہو جائے گی؟ یہ رات کو بھی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کانوں کے روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دن کے وقت روزے کی حالت میں بالخصوص گانا، موسیقی وغیرہ اس کو ترک کریں، اور رات کو بھی پھر ترک کریں گے تو اور اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ آپ کے پیٹ کا روزہ، آپ کے منہ کا روزہ، آپ کی زبان کا روزہ، آپ کے کان کا روزہ، آپ کی
کی آنکھوں کا روزہ، یہ ساری چیزوں کا روزہ رکھیں گے تو روزہ ہوگا۔ اور اگر ایک مہینہ یہ روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بشارت دی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے بشارت دی۔ اگر یہ کام ہو نہ سکتا ہوتا تو اللہ رب العزت یہ کبھی نہیں کہتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ہم متقی ایک مہینے کے اندر بن جائیں، ممکن ہے، اور آپ کا پروگرام ہے یا نہیں؟ یقین جانے بڑا ہی برکتوں والا مہینہ۔ ہم نے ذکر کیا ایک رات، اس سے بات چلتی چلتی ادھر سے ادھر ہو گئی۔ وہ رات وہ نہیں جو 15 شعبان والی ہے۔ قرآن کریم شہر رمضان آیت نمبر 185، 183 جس میں لعلکم تتقون، 184 جس میں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور آیت 185 ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا۔ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ طے ہو گیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب آگے آ جائیں گے 30ویں سپارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے خود بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں، 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہماری عمریں تو تھوڑی ہے، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے کام کریں تو کام بہت دور تک لے جا سکتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 100 سال سے بھی زیادہ کا سو، اور 100 سال سے زیادہ کا میں کیوں کہہ رہا؟ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ سو۔ اور اللہ رب العزت کے پیمانے اللہ جانتا ہے کہ ایک 100 سال کی، 200 سال کی، 400 سال کی، پتہ نہیں کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب دے گا اگر کوئی ایک رات جاگے۔ اور راتیں ہم جاگتے ہیں، یقیناً آپ بھی جاگتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، بڑی دنیا جاگتی ہے۔ اب تو عالم کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ سوتے ہی کرتے ہیں۔ بہت سارا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کہیں شاید کام کے دوران ہی چھوٹا موٹا داؤ لگا لیتے ہوں گے، رات کو ٹیلی ویژن، جب دیکھو ٹیلی ویژن چل رہا ہے، جب دیکھو کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، دن کو بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ جو ہمیں دیا ہے، یہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ اس رمضان کی لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے زیادہ کا قرار دیا، اور فرمایا انا انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہاں مہینہ ہے، سورہ بقرہ میں مہینہ ہے رمضان کا، شہر رمضان، یہاں رات ہے، قدر والی رات۔ اور اس کو سورہ دخان شروع کی آیات میں پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، فرمایا کہ اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب حکیمانہ فیصلے جن سے 15 شعبان کو لوگ ڈرتے ہوئے ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں، سورہ دخان نے واضح کر دیا کہ وہ رات کون سی ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ دخان میں فرمایا جس میں قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا،
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 15 شعبان کو تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں، وہ تو پچھلے دنوں میسج آنے شروع ہو گئے بڑے رنگ برنگے، اور اس میں لکھا ہوا کسی میں فوٹو چھاپا ہوا ہے کہ ہمیں معاف کر دو۔ 15 شعبان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم مریں گے جیئیں گے، اس مرتبہ معافی مانگ لو۔ وہ رات اس بات سے تعلق ہی نہیں رکھتی، وہ حلوہ خوروں نے بس بنا رکھی ہے اور بنی ہوئی ہے۔ وہ رات اصل میں رمضان مبارک کی رات ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، وہ مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ انتہائی عظیم عبادت رمضان کا روزہ، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنی خیرات و برکات سے نوازا ہوا ہے۔ فرمایا من قام رمضان، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پہلے گناہ سارے معاف کر دیے۔ رمضان کی تراویح قیام کر لے، پہلے سارے گناہ معاف۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ دیگر کتب میں یہ بھی موجود ہے ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری و مسلم کی، من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھ لے 29 یا 30، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف۔ اور ایک حدیث میں ہے من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم، جو لیلۃ القدر ایک رات جاگ لے، ہم نے اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جاگتے تو ہیں، وہ جاگتے ہیں، لیکن ہم جاگتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، کیرم کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، جب اللہ کے لیے ایک رات جاگیں گے، سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، اور اس مبارک مہینہ میں اللہ رب العزت مومنوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مومن جو بھی فوت ہوئے گا سیدھا جنت میں، اور رمضان میں تو ہندو بھی فوت ہوتے ہیں نا، وہ بھی گئے جنت میں۔ مسلم ہے، مومن ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ موحد بھی ہے، یقیناً اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے کھلے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ وَصُفِّدَتْ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ، ایک حدیث میں ہے صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينَ اور ایک میں ہے مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت شیطانوں کو ہتھ کڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے۔ شیطان بند ہے اور رحمان کی رحمتیں کھلی ہیں، مہینہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات چھوٹی سی کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے مہینہ میں گناہ نہیں ہوتے، اللہ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينَ، دوسری روایت میں وَصُفِّدَتْ مَرَدَتِ الشَّيَاطِينَ، بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں کیفیٹیریا والا یا ہوٹل والا یا چائے پان والا چادر لگا دی رمضان کے مہینہ میں، وہ چل رہا ہے اندر سے، صرف باہر چادر ڈال دی، دن میں کام چل رہا ہے۔ گناہ ہے یا نہیں؟ چل رہا ہے، سارے کام گناہ ہوتے نظر آتے ہیں جبکہ شیطان بند ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ گناہ پھر بھی رمضان میں نہیں روکتے؟ گناہ کر کر کے کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ اسے یہ خیر و برکت اور یہ ایک مہینہ ان کے کام کا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بعض اہل علم نے دی ہے کہ اگر کوئی لوہے کی چیز ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے ایسا، اس کو آپ گرم کریں، آگ میں خوب تپائیں، جب یہ سرخ ہو جائے تو اس کو ایک مرتبہ پانی میں ڈبو کے باہر نکالیں، کیا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اس میں بہت گرمی باقی ہوگی۔ 11 مہینوں میں شیطان اس کو اتنا گرم کرتا رہتا ہے کہ یہ گناہوں میں سرخ ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس پہ وہ پانی کی طرح رمضان کا مہینہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مجھے
اور آپ سب لوگ کو دل کی رضا اور خوشی سے رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال ہے، دل سے اس کی آمد کا انتظار کریں، پروگرام بنائیں کہ ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے، اپنی عادات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور استقبال یہی ہے۔ ایک استقبال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سلامی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسلامی کا روزہ سنا ہوگا آپ نے، شعبان کی آخری تاریخ ہے، چاند ابھی نظر نہیں آیا اور صبح یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھیں گے کیوں بھائی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ چاند نظر نہ آیا ہو لیکن اصل میں ہو رمضان شروع ہو چکا ہو، میں نے احتیاطاً اسلامی کا روزہ رکھ لیا کہ رمضان کو میں ویلکم کر رہا۔ یہ اسلامی کا روزہ رکھنا شک کا روزہ ہو گیا، دل شک والا ہے، پتہ نہیں چاند ہوا نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد ابا ابا القاسم، فقد عصا ابا القاسم، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس روزے میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھتا ہے، پیر کا روزہ آخری دن آ گیا رکھ لے، کوئی بات نہیں، جمعرات آخری دن آ گیا رکھ لے، لیکن اگر اس نیت سے رکھے کہ میں یہ شاید رمضان شروع ہو گیا ہو، اس طرح شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ استقبالی روزہ منع ہے۔ استقبال یہ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دل کے ساتھ پورے روح اور قالب کے ساتھ تیاری کریں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان کا روزہ اس مرتبہ صحیح معنوں میں روزہ رکھنا ہے، جتنی غلط عادتیں ہیں ہم سب کو انشاءاللہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا